حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، آج 12 ربیع الاول شریف کا جمعۃ المبارک ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ڈبل عید ہے۔ جمعہ کا دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن فرمایا، اور جس دن کو آقا کی تشریف آوری ہوئی وہ بھی اہل اسلام کے لیے بڑی عید اور خوشی کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اہل اسلام، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تو نے آج کے دن میں اس دنیا پر اپنے پاک محبوب کو بھیج کر احسان فرمایا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، اہل اسلام آج تک اور قیامت تک سرکار کی تشریف لانے کی خوشی کے دن کو مناتے چلے آ رہے ہیں اور مناتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ہم نبی پاک کے جشن کے سلسلے کو رکنے نہیں دیں گے۔ جو نبی کے نوکر ہیں وہ آقا کا جشن مناتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر وہ خوشیاں منائیں۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کوئی مہربانی کر دے تو بھی خوشی مناؤ، اللہ تم پر اپنی رحمت فرما دے تو بھی خوشی مناؤ، اللہ فضل کرے تو بھی بندے کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت آئے تو بھی بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی نبی کی ذات ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی نبی کی ذات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ محبوب اہل ایمان کو بتا دے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تجھ جیسا نبی عطا کیا۔ تو سب سے بڑا فضل نبی کی ذات، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملائیں، اللہ کا بڑا فضل میرے نبی کی ذات، اللہ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کی ذات۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میری رحمت اور میرے فضل کے ملنے پر خوشیاں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا فضل آقا کی ذات، سب سے بڑی رحمت آقا کی ذات، اور سب سے بڑا جشن بھی جشن میلاد۔ اگر آپ سارے 12 ربیع الاول کے جمعے میں اتنا ہی خوش ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو تو خوشی ہے حضور کے تشریف لانے کی، اور ہم جشن میلاد کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ مولا تو نے اگر ہمیں محمد عربی کی امت میں پیدا کیا ہے، ناشکرے لوگ نہیں ہیں،
صدیاں گزر گئی ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اچھا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مسلمانوں میں یہ لوگ کس طرح گھس آئے ہیں جن سے میلاد برداشت بدعت ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کیا بدعت ہے؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ سنیے، قرآن کی تلاوت، نبی کی نعت، حضور کی صورت کا بیان، حضور کی سیرت کا بیان، حضور پر درود و سلام، بعد میں خدا کے نام پر لنگر کی تقسیم۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے اس میں بدعت کیا ہے؟ کیا قرآن پڑھنے کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ نعت نبی کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ نبی کی صورت کے ذکر کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ نبی کی سیرت کے ذکر کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ درود و سلام کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ خدا کے نام پر بانٹنے کو بدعت کہتے ہو؟ حیا نہیں آتی؟ میلاد کی ساری چیزیں اکٹھی کر لو تو حیا والے کو میلاد میں عبادت ہی عبادت نظر آتی ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مقام کو تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کچھ نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ اچھا کسے کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کن کو بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک کو۔ یہ آج کل جاہل لوگ لگے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ نبیوں کے قصے بیان کرنا سنت ہے خدا کی۔ اونچی آواز سے بولیے۔ اچھا میں سادہ انداز میں بات کروں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر نبیوں کا قصہ قرآن بن سکتا ہے تو مولوی کا بیان نہیں بن سکتا؟ یا اللہ یہ قصے کیوں بیان کرتا ہے؟ فرمایا تاکہ محبوب کے دل کو سکون ہو، نبی کا دل اور مضبوط ہو۔ اب اس مسجد میں بیٹھنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں، اگر تمام انبیاء کے قصوں سے مصطفیٰ کی ذات کو سکون ملتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہمیں بھی نبی کے قصے سن کر ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، محبوب ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی قصہ، اور یہاں کیا بتایا جاتا ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی مسئلہ بیان کرو، کوئی احکامات بیان کرو، کوئی حکم بیان کرو۔ اور میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ قرآن کی 6666 آیات ہیں، احکام صرف 500 میں ہیں۔ 500 آیات میں احکامات ہیں بس، اور باقی آیات میں کہیں نبی کا تذکرہ، کہیں انبیاء کا قصہ، کہیں اہل بیت کی باتیں، کہیں صحابہ کی باتیں، کہیں محمد کے غلاموں کی باتیں، کہیں اہل ایمان کی باتیں۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف احکام تک نہ رہنا، جن کو رب نے عزتیں دی ہیں ان کی عزتیں بھی بیان کرنا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ قرآن تو سارا ہی سونا ہے، قرآن تو سارا ہی بہترین ہے، اب تو قرآن میں بہترین قصہ۔ فرمایا ہے تو سارا سونا، پر یہ قصہ اس لیے سونا ہے کہ یہ سونے یوسف کا قصہ ہے۔ آج ویسے میلاد کا دن ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہ ہونا، فرشتے آپ کے اترے ہوئے چہرے کی مووی نہ دیکھیں۔ آج لگے کہ مومنوں کا منہ ہے، اس لیے کہ آج کے دن اداس صرف شیطان تھا، باقی ساری مخلوق خوشیاں منا رہی تھی۔ بیت اللہ جھوم رہا تھا، جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے، تارے جھک جھک کے محمد کو سلامیاں دے رہے تھے، فرشتے جلوس بنا کے آ رہے تھے، مشرق اور مغرب کے جانوروں کو نبی کے آنے کی مبارک بادیاں ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ابلیس تھا وہ رو رہا تھا، باقی زمانہ محمد کے آنے پہ خوش ہو رہا تھا۔ بس ایک ہی مسئلہ مجھے تو واضح ہوا ہے، آج کے دن دیکھ لینا شیطان والوں کے چراغ گل ہوں گے، محمد والوں کے گھر چراغا ہو، اس لیے کہ نبی پاک تشریف لائے ہوئے ہیں۔
پریشان نہیں ہونا۔ اب سنیے جناب یوسف کے قصے کو اللہ نے بہترین قصہ کہا ہے۔ یا اللہ کیوں بہترین ہے؟ کہا اس لیے کہ یوسف کا قصہ ہے۔ یا اللہ ان بیچاروں کو زبان دے۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا میں تھکا ہوا ہوں، تم تو بالکل ہی گئے ہوئے ہو، میری تو سمجھ میں آتی ہے، تم کیوں تھکے ہوئے ہو؟ پھر سنیے یا اللہ یہ جناب یوسف کا قصہ بہترین قصہ ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ سونے یوسف کا قصہ ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اگر سونے یوسف کا قصہ بہترین قصہ ہے تو سونے محمد کا جشن بہترین جشن ہے۔ سونے محمد کی محفل میلاد بہترین محفل ہے۔ جو سمجھتا ہے بہترین ہے وہ بولے بہترین محفل ہے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، سونے کی سونی محفل نہیں چھوڑ سکتے۔ نعت نبی شریف کا بیان ہو، آقا کی نعت کو پڑھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو گانا بجانا ہے، اور میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ تجھے کیا پتا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، میری نعت پڑھو۔ ممبر ہو میرے پاک نبی کا، صدارت ہو میرے پاک نبی کی، مجمع ہو صحابہ کا، مسجد نبوی شریف، آقا کی صدارت، صحابہ کا مجمع، حسان نعت خان۔ اب بتا بدعت کہاں گئی؟ جو کام نبی کروائے وہ بھی بدعت ہوتا ہے، جو مصطفیٰ خود سنے وہ بھی بدعت ہوتا ہے، جو صحابہ کریں وہ بھی بدعت ہوتا ہے۔ مر جائے تو بدعت، یہ بدعت نہیں مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو ممبر پر کھڑا کر کے نعت اس لیے سنی، گھر بھی سن سکتے تھے میرے آقا، ممبر پر اس لیے سنی تاکہ غلاموں کے لیے محفل کروانا میری سنت ہو جائے۔ اب حضرت حسان میرے پاک نبی کی نعت پڑھتے تھے، اور میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ آج ہم آقا کا ذکر سنتے ہیں، نہ کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے نہ سننے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج اتنا خوشی ہوتی ہے تو مجھے کہنے دیجئے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور صحابہ کی نظر جاتی ہوگی نبی کے چہرے پر۔ آپ خوش ہو کے بولیے۔ اچھا بعض عقل کے اندھوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے چلو نعت تو ہو گئی، چراغاں کہاں سے آ گیا؟ او میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، محمد کے ہوتے ہوئے چراغاں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پوچھ حضرت سیدہ آمنہ پاک سے، وہ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ کیسا نور تھا؟ کہنے لگی بیٹھی تھی مکے میں، شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ یہ تو پوچھ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے پاک نبی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کی نعت پڑھوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ نبی تو تعریف کرنے والوں کو، نعت پڑھنے والوں کو دعا دیتا ہے، یہ کون سا شیطان ہے جو میلاد میں نعت کو بدعت بتاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا پڑھو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا جان نعت پڑھتے ہیں، اور نعت پڑھتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے تھے زمین پر بھی نور تھا، آسمان پر بھی نور تھا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اچھا ایسے موقع پر میرا امام، امام عشق و محبت، امام غیرت، امام وفا، امام احمد رضا، وہ بھی پیچھے تو نہیں رہتے۔ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا جب آئے آپ تشریف لائے، زمین پر بھی نور تھا، آسمان پر بھی نور تھا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میں ترجمہ کر دوں آپ کا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے؟ کر دو۔ انہوں نے ترجمہ کیا آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نہیں نہیں نہیں،
جس کے چہرے کا بلب ابھی بھی نہیں جلا وہ جلا لے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ارے زمین و آسمان پہ جو نور تھا وہ تو میرے محمد کا تھا. کہتے ہیں جی صحابہ نے چراغاں کیا تھا. میں نے کہا آمنہ پاک کے پاک حجرے میں نبی جلوہ گر ہو, زمین و آسمان پہ نور ہو جائے اور صحابہ میں نبی بیٹھا ہو تو چراغاں کی لوڑ ہی کیا رہ جاتی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر سنیے, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے. مسلمان ہوتے ہی کہتے ہیں آقا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں. او بھائی بیٹھ جاؤ, باہر کھڑے ہو جانا, لوگ آپ کی خدمت کرتے جائیں گے, بیٹھ جائیں. اس سے گلا بیٹھ جاتا ہے. ادھر سنیے میری طرف. حضرت کعب نئے مسلمان ہوئے اور جیسے ہی مسلمان ہوئے نا, کہا میرا جی چاہتا ہے حضور میں آپ کی نعت پڑھوں. تو میرے نبی نے کہا پڑھو. اچھا اس پر میں روک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. نبی پاک کیوں روکتے؟ رب نے بنایا ہی محمد ہے. محمد ہے ہی وہ جس کی نعتیں ہوں, جس کی تعریفیں ہوں. اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو دیکھ کر کے نعت پڑھی. اس کا ایک مصرع صرف پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ, کہنے لگے بے شک اللہ کے رسول نور ہیں, ہر طرف روشنی ہے محمد کے نور کی, ہر طرف روشنی ہے میرے نبی کے نور کی. اب صحابی نے نبی پاک کی موجودگی میں حضور کو نور کہا. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے, بشر کو نور کہہ رہے ہو, میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں پھر نور کہہ رہے ہو. اچھا میری طرف دیکھیں گے تو میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. ارے چلتا پھرتا نبی پاک کو صحابہ نے بھی دیکھا, کھاتا پیتا نبی پاک کو صحابہ نے بھی دیکھا, کافروں نے بھی دیکھا. کافروں نے دیکھ کے اپنے جیسا سمجھا, عاشقوں نے صورت دیکھ کے بھی نور کہا. بے ایمانوں کو صرف بشر نظر آیا اور عاشقوں کو لباس بشر میں نور نظر آیا. کسی شاعر نے کہا تھا محمد بشر لاکل بشر یاقوت حجر لاکل حجر. انہوں نے کہا پاگلو, پتھر تو یاقوت بھی ہوتا ہے پر عام پتھر جیسا نہیں ہوتا. بشر محمد بھی ہیں پر عام بشر جیسے نہیں ہیں. کچھ عقل بھی کرو, کچھ سوچو. تیری بشریت یہ ہے تو کھائے تو بدبو پھیلے, نبی کھائے تو خوشبو پھیلے. میں نے بڑا محتاط جملہ کہا ہے جو لوگوں سے برداشت ہو سکے. تو کھائے تو بدبو پھیلاتا ہے, نبی تناول فرمائے تو خوشبو پھیلتی ہے. اگلا جملہ کہہ دوں, تو مسکرائے تو شاید کسی کو نفرت آئے, نبی مسکرائے تو نور پھیل جائے. آپ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے پاک نبی کی بشریت اور میرے پاک نبی کی نورانیت, اللہ اکبر. صحابی نے کہا آپ تو نور ہیں, ہر طرف روشنی آپ کی ہے. پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا کیا؟ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. سرکار نے اپنی چادر اتار کے بطور تبرک عطا کر دی. اب میرا جملہ سنیے. حضور کو نور کہا جائے, آقا تو خوش ہو کے لنگر دیتے ہیں, تجھے کیوں موت پڑتی ہے؟ جہاں نبی تشریف فرما ہو, حضور کے چہرے سے چراغاں کس کا ہے؟ میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, سورج بھی نبی سے نور لیتا ہے, چاند بھی نبی سے نور لیتا ہے. ایک عاشر کے رسول نے کہا تھا, ہے شب کو انہی سے چاندنی, ہے دن کو اسی سے روشنی. سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی. یہ رات میں جو چاندنی ہے یہ بھی نور محمد کا صدقہ ہے, دن کی روشنی بھی نبی کے نور کا صدقہ ہے. اور جگمگ جہاں بھی ہے خیرات ہے حسن محمد کی.
آئیے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں. اما حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا تھا حلیمہ تو غریب ہوتی تھی, بڑی امیر ہو گئی ہے, ساری ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے, تو چراغ بجھاتی نہیں, ہوا کیا؟ اب سنیے وہ کیا کہتی ہیں. حضرت حلیمہ نے کہا غلط کہہ رہی ہو, میں نے تو چراغ جلانا ہی چھوڑ رکھا ہے. انہوں نے کہا حلیمہ تیرے گھر سے تو ساری رات روشنی ختم نہیں ہوتی اور تو کہتی ہے میں چراغ جلاتی نہیں. اب جملہ سنیے اما حلیمہ پاک کا, وہ کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج لان وجهه انور من السراج. کہا بھول گئے ہو تم, جب سے میں پاک محمد کو لے کے آئی ہوں چراغ نہیں جلانا پڑتا, اس لیے کہ چراغ میں وہ روشنی نہیں جو محمد کے چہرے میں روشنی ہے. اب حضرت احسان نعت پڑھ رہے ہوں, مسجد نبوی شریف ہو, صحابہ کا مجمع ہو, اے جڑے ریٹائر ہو سبحان اللہ نہ آکھو, جڑے ریٹائر نہیں ہو سارے آکھو. اچھا میں ریٹائر تو مراد ہو لے رہے ہیں, جڑے سبحان اللہ تو ریٹائر ہو وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. آدھے سارے اچھی آواز نہ آکھو تو آنو کی ہے. جڑا بندہ جشن میلاد دے موقع تے خوشی منہ تے لے آ کے سبحان اللہ نہ آکھ سکے, وہ میرے پیچھے جمعہ نہ پڑھیا کرے. نالے جمعہ دا دن, نالے نبی دے آن دا دن, تو سبحان اللہ اینج نہیں کری دا, اچھی بولو, فرشتے دیکھیں خوش ہو جائیں. اچھا اگر اگے پیچھے سارے بیٹھے ہو نا, فرشتیاں دی گل بھی چھڈو, او مدینہ پاک جو میرا نبی دیکھے تے راضی ہو جائے کہ 14 صدیاں گزر گئی آج بھی خوشی. ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ غم کرو, اور غم وہ بغیرت کرے جس کا نبی ختم ہو چکا ہو. میرا نبی باقی ہے, محمد کا لنگر باقی ہے, ہمارے لیے نگاہ بھی باقی ہے, دعا بھی باقی ہے, عطا بھی باقی ہے, اس لیے جشن بھی باقی ہے. حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں چراغ نہیں جلانا پڑتا. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, حسان پاک نعت پڑھیں, صحابہ سنیں, سرکار بیچ میں بیٹھے ہوں, چراغاں کی کیا ضرورت ہے؟ او سورج کے ہوتے ہوئے دیا کوئی نہیں جلاتا, محمد کے ہوتے ہوئے لائٹیں کون لگائے؟ اب دیکھیے حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کہتی ہیں میں رات کو سی رہی تھی کپڑا, اچانک سوئی گر گئی. اچھا میں سوئی کو تلاش کیا, سوئی نہیں مل رہی تھی, سرکار تشریف لائے. جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے, نبی کی چمک کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی. روشنی بڑی ہوتی ہے میرے پاک نبی کی. اچھا حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہوئے پتہ ہے میرے نبی کیا کرم کرتے ہیں؟ جب وہ نعت پڑھ لیتے ہیں تو حضرت نبی پاک علیہ السلام دعا دیتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس, یا اللہ حسان کا مددگار جبرائیل کو بنا دے. آقا نعت سنتے بھی ہیں, دعا بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اور مناؤ اس نبی کا جشن میلاد جو خوش ہو کے ذکر بھی سنتے ہیں, کرنے والوں کو دعا بھی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک اور حضرات محترم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ وہ شخصیت ہیں جن کو زندگی کی ہر رات میں نبی پاک کا دیدار ہوتا تھا. علماء دیوبند ہوں یا علماء اہل حدیث سارے اس بزرگ کو مانتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا, کہنے لگے یا اللہ میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں ناز کے ساتھ پیش کر سکوں. ایک کام ایسا ہے, ہر سال تیرے نبی کی محفل میلاد کرتا ہوں اور بعد میں کھڑا ہو کے درود و سلام کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے, اور بھائی جان آپ بیٹھ جائیں, بعد میں آپ کی خدمت کروا دوں گا, یار بڑا ضدی انسان ہے تو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں میرے ابا جی ہر سال محفل میلاد کرتے تھے, خرچہ کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا نبی کی محفل میلاد کا وقت بھی آ گیا, ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا, اور حالت یہ تھی کہ ابا جی کے پاس مال وغیرہ کوئی نہیں تھا.
عاشقوں کے امتحان ہوتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ تیرے نبی کے میلاد کا مہینہ آیا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ میں میلاد کر سکوں۔ سوچتے رہے، دل میں خیال آیا آقا بھی تو جانتے ہیں میرے پلے کچھ نہیں، چلو غریب ہوں نا، محفل تو نہیں چھوڑتا، بھنے ہوئے چنے منگوائے تاکہ نبی کی بارگاہ میں غیر حاضری نہ لگے، بھنے ہوئے چنے منگوا کر ان پر میلاد شریف پڑھ کے نام نبی کے چنے ٹوٹے دل کے ساتھ بانٹے۔ اتنے بڑے آقا کی خوشی اور چنوں پر بس بانٹ کے سو گئے، پریشان بڑے ہیں، ادھر سوئے ادھر میرے آقا کا دیدار ہو گیا، سرکار کے سامنے وہ چنے رکھے ہیں اور میرے نبی انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ بتا دیا کہ عبد الرحیم گھبرانا، اگر غلام دل سے کچھ پیش کرتا ہے تو میں محمد قبول کر لیتا ہوں۔ آئیے حضرات محترم، آپ کو میں علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، وہ الشمامۃ العنبریہ میں لکھتے ہیں جس کو نبی کے میلاد پر خوشی نہیں ہوتی وہ مسلمان ہی نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ سن لیں، کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ، اس میں وہ لکھتے ہیں جس کو میلاد پر خوشی نہیں ہوتی وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میلاد کا جشن کام ہی مومنوں کا ہے، بے ایمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم جس کو حکیم الامت کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، نبی پاک کے ذکر کے حوالے سے نشر الطیب۔ اور نشر الطیب کا پتہ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کا ذکر ہو تو خوشبو پھیلتی ہے۔ اونچی آواز نال بولو۔ اور اس کتاب میں جو پہلا باب ہے، پہلی فصل ہے، اردو میں ہے، پڑھ سکتے ہیں، وہ بیان یہ ہے نور محمدی کے بیان میں، نور محمدی کے بیان میں علماء دیوبند کے حکیم الامت کہتے ہیں نور محمدی کے بیان میں۔ اور یار بڑے تمہارے نور لکھتے ہیں، تم فتور ڈالتے ہو۔ آؤ اس امت کو تقسیم نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو۔ اب ایک اور تماشا بن جاتا ہے، جی عیدیں تو دو ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ اور بعض جاہل قسم کے لوگ، مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتاؤ، یہ دو عیدیں تھیں، زیادہ کیسے ہوں گی؟ میں نے کہا کسی بے ایمان نے آپ کو بتایا ہوگا، عیدیں دو نہیں ہیں، میرے نبی نے تو ہر جمعے کو عید کا دن کہا ہے۔ اچھا جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، چونکہ جمعہ میں آدم پیدا ہوئے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جناب آدم پیدا ہوں تو عید کا دن ہے اور میرا نبی آئے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے یار۔ آئیے میں قرآن پاک سے ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، پیار سے آپ نے سننی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دن کو عید کا دن کہتے ہوئے ان کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ آسمان سے کھانے اتار تاکہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، منو سلوا اتار، بھنے ہوئے تیتر بٹیر اور حلوہ آئیں، ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ یار ان مولویوں کو سمجھاؤ جس دن کھانا اترے وہ عید کا دن ہو اور جس دن میرا محمد آئے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی زیادتی ہے اللہ کی قسم، امت مسلمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میلاد کے موقع پر قوم کو لڑاؤ نا، حیا ہے تو مل کے آنے کی خوشی مناؤ۔ کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہو؟ اور ویسے کہتے ہیں ہمارا تمہارا نبی ایک ہے، تو پھڈا کس بات کا؟ اور میں نے کہا نبی ایک ہے تو پھر جشن بھی ایک کر لو۔ یہ 12 ربیع الاول کو مغرب کے ٹائم مسجد بند کرنے کا کیوں شوق ہو جاتا ہے؟ منانا جشن تاکہ پتہ چلے یہ بھی محمد والوں کی مسجد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نہیں صحابہ نے یہ جشن منایا تھا۔ میں نے کہا بیٹا صحابہ تو ہر وقت نبی کے ساتھ تھے،
اب ان کی ایک بات کروں، یہاں 400-500 روپیہ کو خرچ کر دے تو ویسے بھی ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم کون صاحب اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ 400-500 فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ اچھا مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں کہتا ہوں یار غیرت تیری مر گئی، نبی کے نام پہ خرچ کرنے کو کون سا پاگل کا بچہ فضول خرچی کہتا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات؟ اور صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، پیسے کیا شائع ہوئے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، سرکار پر تو سب کچھ قربان۔